بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جماعت ہشتم کی اسلامیات پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اتحاد ملی۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اتحاد ملی کیا ہے۔ اتحاد ملی امت مسلمہ کا ایک ہونا، تمام مسلمانوں کا ایک ہونا، اکٹھا ہو کر رہنا، اسے کہتے ہیں اتحاد ملی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ لفظ اتحاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ایک ہونا۔ اتحاد کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ایک ہونا۔ اور ملی ملت سے بنا ہے، یعنی ایک امت یا ایک قوم، اور اتحاد ملی سے مراد امت مسلمہ کا ایک ہونا اور اس کی بنیاد اسلام کے نظریاتی بنیادوں پر استوار ہونا ہے۔ اس کی بنیاد کس پر ہے کہ اگر ہم اسلام کے نظریاتی جو باتیں ہیں ان کے اوپر کھڑے ہیں اور ہم تمام مسلمان اگر ایک ہیں تو ہمارے جو اتحاد ملی ہے وہ برقرار ہے۔ قرآن مجید میں تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو اتحاد ملی کے ساتھ ہی آپس میں رہنا ہے، بھائی بھائی بن کر، اور اپنے دلوں سے بغض حسد نکال کر ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال کر بھائی بھائی بن کر رہنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوۃ، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ بلا شبہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ لفظ اخوت کا معنی بھائی چارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت قرار دیا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی چارے کو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنے کو نعمت قرار دیا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سورۃ آل عمران میں 130 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، مگر اس نے تمہارے دلوں میں محبت و الفت ڈال دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو جب لوگ وہ کافر تمہارے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی، تمہارے لیے شفقت ڈالی کہ وہ مسلمان ہو گئے، وہ اسلام میں آ گئے اور اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تمہارے بھائی بھائی بن گئے، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ امت مسلمہ کا تصور اس حدیث مبارکہ سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہمی شفقت و مہربانی میں تم اہل ایمان کو ایک جسد کی مانند دیکھو گے، اگر اس کے جسم کا ایک عضو دکھ میں مبتلا ہو تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کی ایک بہترین جو مثال ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایک مسلمان اگر جسد، یہاں پہ جسد کا مطلب ہے جسم، یعنی اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو باقی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ایک جسم کی مانند ہے اہل ایمان تمام، کہ جسم کے اگر ایک عضو میں تکلیف ہو نا تو آپ دیکھیں کہ سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہے تو سارے مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف میں ہے اور اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں اور ہر ممکن اس کی مدد کرتے ہیں۔ باہمی اتحاد اور وحدت و یگانگت بھی اخوت کے تقاضوں میں سے ہے۔ وحدت و یگانگت کہتے ہیں اکٹھا ہونا، ایک ہونا، اور اخوت بھائی چارے کو کہتے ہیں، یعنی بھائی چاروں کے اصولوں میں سے، تقاضوں میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ وحدت اور یگانگت کے راستوں پر چلیں۔ اسی اتحاد اور اتفاق کو امت مسلمہ کی روح قرار دیا ہے، یعنی اتحاد اور اتفاق جو ہے امت مسلمہ کی روح ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے تو
روح بھی برقرار، یعنی جس طرح ایک جسم میں روح نہیں تو جسم بھی کچھ نہیں، اسی طرح سے اگر امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق نہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہیں رہیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے اور اس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ تو امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل عمران 103 آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات، ان سب کو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان سب کو تمام مسلمانوں نے مل کر مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور آپس میں ایک دوسرے میں تفریق نہیں ہونا، الگ نہیں ہونا، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بالکل اکٹھا ہو کر رہنا ہے۔ اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اگر مسلمان اتحاد کو چھوڑ دیں گے تو وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آپس میں تنازع نہ کرو۔ تنازع کا مطلب بھی یہاں پہ جھگڑا ہی ہے، اختلافات بھی اس میں کہہ سکتے ہیں۔ اگر مسلمان آپس میں اختلافات کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ کمزور ہو جائیں گے، ان کے اندر کمزوری واقع ہو جائے گی اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی ان کے قدم جو ہیں وہ مضبوط نہیں رہیں گے۔ تمام اسلامی عبادات مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق بڑھانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ جتنی بھی ہماری اسلامی عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کی جو بھی ادائیگی جو ہے وہ اتحاد و اتفاق اور یگانگت کی ترویج کا باعث بن رہی ہے۔ ترویج بھی ہم کہتے ہیں، ترویج کا مطلب ہے آگے بڑھانا، یا ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ ساری اسلامی عبادات جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اتحاد و اتفاق جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام اخلاقی تعلیمات جو اسلام کا خاصہ ہیں وہ سب مسلمانوں کو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہونے کا درس دیتی ہیں۔ ہمیں ہماری اسلامی تعلیمات، اخلاقی تعلیمات سب جو ہیں وہ ہمیں ایک ہونے کا درس دیتی ہیں۔ امت مسلمہ کا اتحاد و اتفاق وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اسلامی اصولوں پر چلیں۔ اگر مسلمان اسلام کو لے کر آپس میں تفرقے ڈالیں گے، آپ دیکھیں اب ہمارے جو ہے پاکستان میں بھی مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، فلاں کہتا ہے میرا یہ فرقہ ہے، فلاں کہتا ہے میں اس فرقے سے ہوں، فلاں کہتا ہے اس فرقے نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، فلاں کہتا ہے اس نے یہ بات نہیں کی۔ اگر ان باتوں میں ہم پڑ جائیں گے تو ہمارے اندر سے اتحاد و اتفاق ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی عبادات، اسلامی تعلیمات، اخلاقی تعلیمات ہمیں بتائی ہیں، ان کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے اور تمام مسلمانوں نے ایک ساتھ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر رہنا ہے تاکہ ہمارے اندر تفریق نہ پڑے۔ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہی باتوں کو لے کر اسلام کو درمیان میں لا کے ہم ایک دوسرے کو سے بہت دور ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانیت سے بھی ہٹ جائیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی بھی بات پر ہم ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ جو بات ہمیں بالکل ٹھیک لگتی ہے اسلامی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور اسی سے اتحاد اور اتفاق سے ہی ہمارے پاکستان کو ترقی مل سکتی ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک اس نیک کام کی ابتدا اپنے گھر سے کرے۔ اپنے گھر میں دیکھیں کہ اختلافات اگر چل رہے ہیں تو ان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں، پھر اگر پڑوسیوں میں کہیں اختلافات ہیں پھر ان کو ختم کریں۔ اس طرح سے ہمارے محلے میں، اس طرح سے ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر کہیں کوئی اختلافات ہیں تو ان کو مٹانے کی کوشش کریں جتنی ممکن ہو سکے۔ اگر ہماری وجہ سے اختلافات ختم ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے طریقے سے ہم ان اختلافات کو دور کریں اور سب مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ڈالنے کی کوشش کریں، اور ہم خود بھی کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہماری وجہ سے کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی ہم سے خفا نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی اختلافات نہ بڑھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی بارے میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر مومن آپس میں لڑ پڑیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی صلح کرا دیں۔ اس وقت غصے میں اگر مومن آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیں، کسی بات کی وجہ سے اختلافات بڑھ جائیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی صلح کرا دیں تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا رہے۔ اسلامی تعلیمات پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔